بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب، گولڈن ورڈز MF ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر رب نے انہیں کیسے ان کی سزا سے بازیاب کیا اور کیسے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل گولڈن ورڈز MF ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا، اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس کشتی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں نہیں ڈال دو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ کرہ ڈال لو، جس کا بھی نام نکلے وہ خود کو دریا کے حوالے کر دے۔ چنانچہ کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حتیٰ کہ تینوں دفعہ قرآن اندازی میں آپ ہی کا نام نکلا۔ پس حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی۔ چنانچہ جو ہی وہ دریا میں گرے، اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کی تہ میں لے گئی۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیروں میں سے پکارا۔ ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اندھیرا اس دریا کا تھا، اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال ہوں اور نہ ہی پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ اس سائے سے حص حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ ایک درخت کے خشک ہونے پر آپ کو اتنا رونا آیا، لیکن 1,00,000 سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا کیوں نہیں آیا؟ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام، تم کس قوم سے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو
اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، میری گواہی کون دے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دیں، تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا کہ بہت اچھے۔ اس کے بعد غلام اپنی قوم میں واپس چلا آیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس مقام پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس میں اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور اور معاملات کو سنبھالا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی حدیث۔ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، اس کے حکم پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے اور کسی بھی کام میں جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں ایمان اور توبہ استغفار کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب دور ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کبھی کبھی آزمایا کرتا ہے جب بندے سے کوئی مخالفانہ حرکت سرزد ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گناہ کا اعتراف اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنا بہت سی ہولناکیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔